ختم نبوت زندہ باد، دفاع ختم نبوت کے چوکیدار ہیں ہم۔ آج ہم بات کریں گے دفاع ختم نبوت کے اس کام کی طرف جس کا صحرا پنجاب اسمبلی کے سر جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو مرزا قادیانی کے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی بات بتائیں گے جو 3 سال پہلے اس ملک کے اندر پنجاب اسمبلی میں منظور کی گئی تھی۔ ایک ایسی قرارداد جو نکاح نامی سے متعلق تھی، جس پر جہاں بہت سارے لوگوں نے اسے سراہا تھا، وہیں بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف باتیں بھی کی تھیں۔ 27 اکتوبر 2021 پنجاب اسمبلی نے نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنے کی متفقہ قرارداد کو منظور کیا تھا۔ یہ قرارداد جو تھی وہ مسلم لیگ قاف کی رکن اسمبلی ختیجہ عمر بسمہ چودھری اور مسلم لیگ نون کے مولانا الیاس چنیوٹی کی جانب سے نکاح نامے کے فارم میں ختم نبوت کا حلف شامل کرنے کے لیے پیش کی گئی تھی۔ یہ کیوں اتنی ضروری تھی، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح قادیانی اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے ذریعے نوجوان نسل کا ایمان ختم کرنے کے کام پر خوب زور و شور سے اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ قرارداد جو تھی وہ منظور کر لی گئی۔ نکاح نامے میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قادیانی نوجوان جو ہیں وہ اپنی قادیانیت کو دجل اور فریب کی چادر میں چھپا کر مسلمان بچیوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ پچھلے سال کی بات ہے، خود میرے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک مسلمان بچی کا نکاح ایک قادیانی لڑکے سے ہو گیا تھا، اور جس کا کیس کورٹ میں چل رہا تھا۔ اور میرے ایک بہت اچھے کسی زمانے میں کلیگ ہوا کرتے تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ میرا ایک اچھا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے، جہاں میں نے بہت اچھے ادارے سے پڑھا بھی ہے، تو وہاں کیونکہ کلاس فیلوز تھے، اور وہ کلاس فیلوز اب جا کر کے بڑی اچھی پوسٹ پر ہو گئے، تو میرے ایک بہت اچھے کلاس فیلو تھے، وہ اس وقت ایک بہت اونچی پوسٹ پر ہیں۔ وہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے تو مجھے پھر اس بارے میں پتہ چلا کہ کس طرح قادیانی لڑکے جو ہیں وہ مسلمان لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان سے شادی کر لیتے ہیں اور ان کا ایمان ختم کر دیتے ہیں کس طرح سے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے قادیانیت کے بارے یہ نکاح نامے کے اوپر ہم بات کریں گے کہ قادیانی نوجوان جو ہیں وہ اپنی قادیانیت کو اور جو ان کا دجل ہے، جو دھوکہ ہے، جو فریب ہے، اس کی چادر میں چھپا کر مسلمان عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد برملا کہتے ہیں کہ ہم تو قادیانی ہیں۔ تو کیونکہ لاہور میں ایسے کیسز جو ہیں بہت سارے آ رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر تھے اس وقت کے پرویز الہی صاحب، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بہت سے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ شادی کے بعد دولہا قادیانی نکلا، تو اس کے سد باب کے لیے نکاح نامے میں بھی ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ نکاح ہونے سے پہلے ہی تمام شکوک و شبہات دور کر لیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کافر کا نکاح مسلمان خاتون سے یا مسلم نوجوان کا قادیانی کافرہ کے عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے سورہ ممتحنہ میں کہ نہ تو یہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں، نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ تو قادیانیوں کا یہ جو دجل اور فریب ہے، اس کو روکنے کے لیے پنجاب اسمبلی نے یہ بہت ہی بڑا قابل تحسین اور تقلید کام کیا، جس کو سراہنا چاہیے۔ پاکستانی مسلمانوں کو اس وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے اس بات کو سراہنا چاہیے، اور ہر باشعور اور غیرت مند مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس قرارداد کی منظوری کی حد تک جو ہے وہ منظوری کے لیے بالکل جوش و خروش سے کام لے۔ یہ قانون صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سندھ بلوچستان KPK کی صوبائی اسمبلیوں کے علاوہ بھی وفاقی حکومت میں بھی اس کو بل کی طرح پیش کرنا چاہیے اور اسے منظور کر لینا چاہیے۔ تو جہاں پنجاب اسمبلی کا یہ احسن قدم تھا، اس کی تعریف کی گئی، وہیں چند لوگ ایسے بھی تھے جو بظاہر جو تھے اس اقدام کو پسند نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ وہ تھے جو مذہبی نقاب پوش تھے۔ انہوں نے غیر ضروری طور پر جو تھا وہ اس قدم کا خوب مذاق بھی اڑایا، نمائندوں کی جو ہے وہ جذبات کی توہین بھی کی، قادیانی طبقے کی ہمدردی کی بدبو محسوس ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اس قرارداد پر ایسے ریمارکس دیے کہ وہ مسلمانوں کی مدد اور حمایت کے وہ سراسر
ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے، ان کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ وہ قادیانیوں کی جماعت کی حمایت و تعاون کر رہے ہیں۔ طنز کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ جو ہے وہ اذان سے پہلے بھی عہد نامہ لے لیا جائے۔ اقامت میں جو لفظ شامل ہیں اس میں امام جو ہے وہ بھی ختم نبوت کے حلف نامے پر شامل دستخط کرے، اور جو لوگ مطلب اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے کہ نکاح نامے میں جو یہ شق بڑھائی گئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور بہت زیادہ معاملات اٹھے اس بارے میں بھی۔ بہت سے لوگ تو ایسے تھے جو پکے دیندار بھی لگ رہے تھے، لیکن اندر سے وہ قادیانیت کا لبادہ، مسلمان کا لبادہ اڑ کر وہ اندر سے قادیانی تھے، اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح یہ حلف نامی کی جو شق ہے یہ ختم کر دی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیے کہ قادیانیوں کا معاشی بائیکاٹ ضرور کرنا چاہیے۔ ہر دکان میں نمایاں طور پر، نمایاں جگہ پر حلف نامہ لٹکانا ضروری قرار دیا جائے۔ ہر گاہک بھی حلف نامہ، وہ اس طرح کے طنز کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ بھئی دکانوں میں بھی لٹکا دو، گاہک بھی کرے گا، امام صاحب بھی حلف نامہ دیں، اقامت دے رہا ہے وہ بھی حلف نامہ دے۔ تو اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی جو در حقیقت مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے اور اندر سے وہ قادیانیت کو پسند کر رہے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت ایسے حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہر قول اور فعل جو ہے وہ اعمال نامے میں محفوظ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اگر کوئی صرف اور صرف ایسے ہی ناسمجھی میں بھی یہ جملے بول رہا ہے تو اسے بہت ہوش میں رہ کر ایسی بات کرنا چاہیے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ منہ سے کوئی بات بھی نکالنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے، یعنی ہر چیز لکھ لی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے معزز لکھنے والے جاننے والے ہیں جو سب کچھ جو تم لوگ کرتے ہو وہ لکھنے والے اور جاننے والے ہیں، یعنی وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شک جو ہوئی تھی نکاح نامے میں ختم نبوت کے اعتبار سے، تو میں نے اس کو آپ کو بتایا۔ قادیانی کرتے کیا ہیں، ان کا اگر ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا گیا تو ہمارا نقصان کیا ہوگا وہ بھی آپ سن لیجئے تاکہ ہم سب کو بچنے میں آسانی ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت مسلمان پر، کلمہ حق پر، کلمہ گو مسلمان کی طرح کلمے کی والی موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہمارے ذریعے نفع ہو، پوری امت محمدیہ کا نفع ہو، اور ہم نیکی کو پھیلانے والے اور برائی کو روکنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔